الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا گیا ہے اور مشرک عورتوں سے ان کے ایمان لانے تک نکاح نہ کرو۔ یہ سوال آپ کے حضور کیا گیا کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح سے متعلق کیا حکم ہے۔ کچھ واقعات مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اور ویسے بھی جہاں بحیثیت مسلمان اللہ کریم نے اپنی مخلوق پر احسان فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو ساری جگہ میں سب سے پہلے جو دیکھیں تو یہ جو روشنی ہے نور ایمان کی، اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سبب فرمایا۔ تو جو گرد و پیش آبادی ہے وہ اس میں کافر و مشرک ہیں۔ جہاں بات اہل کتاب کے حوالے سے آتی ہے تو وہ بھی کثیر حصہ شرک کے پہلوؤں میں ملتا ہے، تو دعویٰ اہل کتاب کے ہونے کا ہے، لیکن جب بات شرک کی آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اہل کتاب نہیں، اگر اہل کتاب ہوتے تو پھر شرک نہ کرتے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو عقیدہ توحید کا ہے یہ سب سے پہلے بیان فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت۔ یہی آج ہمارا کلمہ بھی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ابتدا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مشرک عورتوں سے ان کے ایمان لانے تک نکاح نہ کرو۔ اب جس آبادی میں دعوت اسلام کی ابتدا ہے تو وہیں خاندان ایسے بھی ہیں جن میں سے کچھ افراد ایمان لے آئے اور کچھ افراد جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے رہے، کچھ کسی دیگر مذاہب سے جو ہے ان کا تعلق رہا۔ تو عزیزداری، شناسائی، ایک جگہ کا رہن سہن، پھر اس سے پہلے جو حالات تھے دین اسلام سے پہلے جو عہد جہالت کے حالات تھے، اس میں جو روش خواتین کے ساتھ اختیار کی جاتی تھی یا جو حیثیت معاشرے میں انہیں دی جاتی تھی، اسے اس سے بہتر سمجھنے کی اور کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ کیوں زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ معاشرے میں جس انداز سے اسے دیکھا جاتا یا جو اس کی حیثیت تھی، کہ اس ڈر سے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اسے پیش آئے گی۔ تو اس معاشرے میں جہاں دین اسلام کی دعوت مخلوق کو نصیب ہوئی تو وہی لوگ ہر طرف کے حصوں میں مذہب کے حوالے سے بھی تھے، تو وہ بھی سوال آتا ہے، چونکہ یہ بنیاد ہے، خاتون اور مرد بنیاد ہے بقائے انسانی کی، اللہ کریم نے سبب فرمایا ہے، یہ نسل انسانی کا سبب ہے۔ تو ان سے متعلق نکاح کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ مشرک عورت، اس سے ایمان لانے تک نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے یہ مرد اور خاتون، اور زندگی کی جو ایک مٹھاس ہے، زندگی کا جو سہارا ہے، زندگی کے مسائل میں جو ایک باہم قوت ہے، اس رشتے سے میسر آتی ہے۔ اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے میں اگر تلخی ہو تو گرد و پیش بے شک بے شمار سہولیات بھی ہوں تو زندگی تلخ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے میں جو حقیقی رشتہ اور اس کی مٹھاس ہے، لحاظ ہے، احترام ہے، وہ پہلو جو حقوق و فرائض کے تحت آتے ہیں، اگر میاں بیوی کے رشتے میں وہ پہلو ہیں
تو گرد و پیش کی مشکلات میں سے بھی بندہ بآسانی گزر سکتا ہے، حوصلے سے گزر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو دانستن سنت سے منہ پھیرتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ وہ حصے ہیں جن کی تعلیم دین اسلام دیتا ہے، چونکہ یہ سارے انسانی حیات سے متعلق ہے۔ دین اسلام اسی لیے دین فطرت کہلاتا ہے کہ تمام فطری تقاضے پورے فرماتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں نکاح کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، وہاں جہاں یہ مشرک عورتوں سے منع فرمایا گیا، وہاں نکاح کے احکامات میں یہ بھی کہ کوئی وقتی لذت جو ہے وہ مقصود نہ ہو، ایک زندگی بسر کرنا جو ہے یہ مقصد ہو۔ تو تمام پہلوؤں کو جو قرآن کریم میں نکاح سے متعلق بیان فرمائے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور جو احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو سنت خیر الانام، اس تمام حصے کو سمجھا جائے اور اختیار کیا جائے تو یہ جو آج معاشرے میں زندگی کٹھن ہو چکی ہے، یہ سہل ہوتی چلی جائے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رشتے نہیں ہوتے، اور جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تلخی ہوتی ہے کہ رشتے سے پہلے کی مشکلات کم تھیں اور رشتے کے بعد مشکلات زیادہ ہو گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ بیٹی والا بھی رشتہ تلاش کر رہا ہے، بیٹے والا بھی رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ جو بیٹی کی رشتے کی تلاش میں ہے اور جو بیٹے کا رشتہ تلاش کر رہا ہے، دونوں کو آپس میں رابطہ مل جائے؟ ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم سارے اپنی پسند پر آ گئے ہیں۔ اللہ کریم کا حکم جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اولیت جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ یہ وہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ مانتے ہیں کہنے کی حد تک، اس ماننے کا عمل تک کوئی اثر نہیں آتا۔ تو جو حصے اللہ کریم دین اسلام میں ارشاد فرمائے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے، یہ ساری انسانی زندگی کی ضرورت ہے، ہماری ضروریات کی بہترین تدبیر، بہترین راہ دین اسلام۔ اب جب دین اسلام کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں دین کا جاننا مولانا کے ذمے ہے، مدارس کا کام ہے، بالعموم ہم اپنی ضروریات دین جو ہے اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر جہاں جانتے ہیں وہاں ہمارا جاننا اس درجے کا نہیں ہے کہ اس ماننے میں یہ قوت ہو کہ وہ عمل تک پہنچے، تو ان مسائل کا ہم شکار۔ تو بہرکیف جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس حصے پر، اس سے متعلق عرض کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم اہل کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا نکاح کا، تو جب اہل کتاب فرمایا گیا تو اہل کتاب کا ثابت ہونا اس کا بھی کوئی اصول ہے۔ صرف دعویٰ جو ہے کہ اہل کتاب ہے، اس کا دعویٰ ہے، اسے اہل کتاب نہیں ہونا جو ہے یہ شرف نصیب ہوتا۔ گو کہ بیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واضح ہے کہ پہلے سارے جو احکامات ہیں وہ منسوخ ہیں، وہ احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بھلے بالعموم زندگی میں کسی پہلی جو عادت ہے اسے آپ نے رائج رکھا تو بھی وہ پہلا حکم نہیں ہے، آپ کا رائج رکھنا جو ہے یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ ان اصول و ضوابط کو دیکھتے ہیں تو محترم سامعین کرام، انسانی زندگی ہے، احساس ہے، ضروریات ہیں اور خواہشات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ قرآن کریم جہاں یہ سارے احکامات بیان فرماتا ہے وہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ حق سے دور ہونے والا خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو جب ہم صرف خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے کہ خواہشات انصاف نہیں کرتی۔ وہ کوئی خواہش جو انصاف کے تحت ہو
وہ دین اسلام کو حکم ہے، اس پر عمل کرنا عبادت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، چونکہ ضروریات زندگی اور خواہشات، اس میں جو عدل ہے وہ دینی احکام سے ہے۔ تو نکاح سے متعلق قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، تو ان اصول و ضوابط کا جاننا اور اپنی زندگی میں اطلاق لازم ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ارشاد فرمایا اور مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی بھی لگے۔ جہاں اہل کتاب کے حوالے سے بحث ہمیں ملتی ہے، وہیں یہ جو غلام اور لونڈی ہے، اس سے متعلق بھی ایک بحث ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اہل کتاب کے حوالے سے آتی ہے کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کو جو ہے وہ اجازت دی کہ نکاح کی، اس لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب جو ہے اس سے، یعنی یہود و نصارہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اہل کتاب کا ہونا جو بنیاد ہے توحید، جب آپ وہاں جائیں گے تو آج جو کچھ شرک اہل کتاب کے نام پر کیا جاتا ہے، تو پہلی بات تو وہ احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دین اسلام آج سارا ہوا۔ دوسری بات کہ اہل کتاب، اگر اس پہلو سے آپ دیکھتے ہیں تو اہل کتاب کو شرک کا حکم نہیں تھا، یہ تو نہیں حکم تھا کہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے، اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر دیا جائے۔ تو جو شرک کرتا ہے اس کا وہ دعویٰ جو اہل کتاب کا وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اس بات کو آپ خطہ عرب میں دیکھتی ہیں کہ یہ آیات کے نزول کے ساتھ کتنے نکاح ہوئے اہل کتاب کے ساتھ، چونکہ جس اہل کتاب کو اللہ کریم نے حق پر کاربند فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ حق پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ حق جو ہے وہ انہیں پڑھنا نصیب ہو گیا۔ پھر جب فتوحات مملکت اسلامیہ کی ہوئیں تو ان فتوحات کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آیا کہ مجاہدین نے نکاح جو ہے وہ اس حکم کے تحت کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، نکاح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے تمام نکاح منسوخ کر دی اور وہ خواتین واپس کر دیں، انہی احکامات کے تحت جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا حصہ جو بحث میں آتا ہے کہ غلام اور لونڈی کے حوالے سے تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو جہاں کسی نے فتح کیا، مفتوح علاقوں کے حالات اور مفتوح قوم کی حالت تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا۔ تو اسلام میں جسے غلامی دی گئی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف سفرا ہوئے، اور جب خلاف سفرا ہوئے تو پھر ایک حصہ وہ بھی ہے جو عمومی طور پر دنیا کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جہاں انسانی حقوق دیے گئے۔ پھر دین اسلام میں یہ ترغیب نہیں دی گئی کہ اللہ کی مخلوق کو غلام رکھو۔ کتنی ہی آیات میں، کتنی حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ یا کمزوری اس کی توبہ میں ایک گردن آزاد کر دی جائے، غلام آزاد کر دیا جائے۔ کتنی ترغیب! اور خلافت راشدہ میں ہی ابتدائی حصوں میں، ابتدائی وقت میں ایسی صورتحال بن گئی کہ کوئی غلام نہیں رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ ہاں، اگر شوق ہے دین اسلام پر اعتراض کرنے کا، اگر شوق ہے کہیں اپنی ذات ماننے کا، تو وہ باتیں جو ہیں ان کے اوزان پورے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ساتھ تاریخی حقیقت کو بھی جائزہ لیا جائے تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو انسانی زندگی، بنی نو انسان، اللہ کریم نے اسے جسے زندگی عطا فرمائی، جسے اس نے پیدا فرمایا، اس کے حقوق کے تحفظ کا حکم بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور جہاں کسی کو سزا ہے،
آپ اقوام سابقہ کے حالات پڑھیں قرآن کریم میں کہ جن پر عذاب کا سبب کیا ہو، ان کا اپنا کردار۔ اسی طرح جہاں حقوق میں ہم مساوات کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے جو عمل ہے اس پر نتیجے کا انحصار دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے کہ جو اس دین اسلام کے احکامات ہیں یہ عین انسانی ضرورت ہیں، کیونکہ جو تجاوز کرتا ہے اسے روکنے کا سبب ہے، جو کمزور ہے اسے سہارا اور اس کا تحفظ بنتا ہے دینی احکامات کے تحت۔ اور فرمایا اسے اپنی خواہش پر نہ لو کہ تمہیں کیا پسند ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا والا آمتم مومناتن، تو فرمایا خیر من مشرکتم، کہ یہ وہ حصے ہیں کہ اپنی پسند پر انحصار نہ کرو، ولو اعجبتکم، تم اپنی پسند کو جو مقدم ٹھہراؤ گے مسئلہ آئے گا، مسائل پیدا ہوں گے۔ اپنی ضرورت اور اپنی پسند دونوں کا جائزہ لو اور دونوں حصوں میں یہ غور کرو اور اطلاق کرو کہ جو دینی حکم ہے وہ کیا ہے۔ بھلے دنیا کا حصہ تمہیں بھلا لگ رہا ہو، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس میں بھلائی ہے نہیں، یہ تمہیں دھوکہ ہو رہا۔ ہم دیکھتی آنکھوں روشن دن میں کتنی دفعہ بولتے ہیں کہ ہم کسی شخص سے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں جاننے والا جا رہا ہے یا آ رہا ہے، ہم جب قریب آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ کسی کی آواز سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں میرا جاننے والا شخص جو ہے اس کی آواز ہے، پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا۔ تو اپنی دیکھتی آنکھوں ہم دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہم نے تصور کی، سوچی یا خواہش میں ہے، اس سے متعلق ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ نہیں اسی میں بھلائی ہے جو میں چاہ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ بھلائی اس میں ہے محترم سامعین کرام جس کی اجازت اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ تو فرمایا اور مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی بھی لگے۔ یعنی اگر تمہاری رغبت ہے کسی کی طرف، خاتون کی طرف، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی غلام ہے لیکن صاحب ایمان ہے، تو اسے اللہ کریم نے مقدم رکھا ہے کہ وہ تمہارے حق میں وہ رشتہ بہتر ہے۔ اب بات انسانی رشتے اور انسانی وجودی ضرورت کی ہو رہی ہے، لیکن معزز سامعین کرام اس ضرورت کی تکمیل میں وہ اصول ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس میں حقیقی فلاح ہے اور ابدی فلاح ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات ہیں، ایک حصہ جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے اس میں اصول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جب اصول کو آپ دیکھیں گے اس اصول کا اطلاق ہماری زندگی کے کتنے حصوں پر اثر انداز کرے گا۔ اسی آیہ کریمہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں تو بات رشتے کی فرمائی جا رہی، دنیا میں جب ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کتنے ہی پہلو ایسے ہیں کہ جو ہماری پسند ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ زیادتی ہوتی ہے، ہم اپنی پسند کے ساتھ کسی کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پسند دینی حکم کے ساتھ ہوتی ہے اس میں حقوق و فرائض جو ہیں ان کی بھی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں۔ تو اپنی زندگی سے مثال لیں، دیکھیں کہ میں کیا پسند کر رہا ہوں، اور پھر جب ہماری پسند دین اسلام سے باہر ہے تو پھر مزید ٹٹولنے کی ضرورت ہے، مزید اپنا آپ کھریدنے کی ضرورت ہے کہ ایسی پسند میری کیوں پیدا ہو رہی ہے جو حق سے دور ہے۔ تو پھر زندگی کے معاملات آئیں گے، خوراک آئے گی، رویے آئیں گے، کلام آئے گا، گرد و پیش کے لوگ آئیں گے کہ میں کن لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند کر رہا ہوں۔ تو یہ نزاکت بڑی باریکی تک چلتی جائے گی، لیکن اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ یہ بات سمجھ آئے اور بندہ تحقیق وہ حاصل کرے، وہ تحقیق کرے، وہ اس نسبت پر چلے جو اسے حق کی طرف لے کر آئے۔ تو بات میرے اور آپ کی پسند کی نہیں ہے کہ اس میں بھلائی ہے اور کتنی ہے، بات اللہ کے حکم میں ہے، کیونکہ اس میں یقیناً بھلائی ہے۔
وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور فرمایا اور مشرکوں سے جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ تو اہل کتاب کے حوالے سے بھی جب اجازت تھی وہ بھی مردوں کے حوالے سے تھی، عورتوں کے حوالے سے نہ تھی، لیکن پھر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے جب تک ایمان نہ لائیں ان سے کوئی مسلمان جو عورت ہے صاحبی ایمان اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، حتیٰ یؤمن، جب تک ایمان نہ ہو۔ آپ غور فرمائیں اس فرمان پر کہ ایمان، اب ایمان کا حکم جو ہے اس میں صرف ماننا نہیں، اس ماننا یعنی آمنو کے ساتھ عمل الصالحات۔ تو صاحب ایمان صرف اقرار نہیں ہے، عملی زندگی تک ایک صورت ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ اور صاحب ایمان ہو اور خواہشات ذاتی وہ رد کرتا ہو، یعنی جو فرما جو تمہیں بھلی لگے وہ نہیں، جو صاحب ایمان ہے وہاں رشتہ کرو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اب صاحب ایمان جب عمل کے اس حصے تک آتا ہے کہ وہ اپنی پسند کو رد کرتا ہے اس لیے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ مقدم ہے، اسی میں بھلائی ہے، اس حکم سے کمی بیشی جتنی بھی میری خواہش کی ہے یہ زیادتی ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور اس کی بھلائی نہ ذات کو ملتی ہے اور نہ انسانی معاشرے کو، یعنی کسی حصے کو اس سے بھلائی نہیں ملتی۔ تو فرمایا مشرکوں سے خواتین کا جو مسلم مومنہ ہیں ان کا نکاح نہ کرو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور فرمایا غلام مومن مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھے لگیں۔ اب یہی مثال یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ غلام کی حیثیت انتہائی کمزور ہے، ملازم اور غلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ ملازمت جو ہوتی ہے یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، غلامی جو ہے اس میں معاہدہ کوئی نہیں ہوتا، اس میں ملکیت ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ غلام جو ہے، مومن غلام جو ہے اللہ کریم کے نزدیک وہ بہتر ہے کہ کوئی مشرک جو ہے وہ غلام نہ ہو اور اس کے مقابل مومن غلام ہو۔ تو نکاح کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تم جو صاحب ایمان خاتون ہے اس کا نکاح اس غلام مومن سے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی آزاد مشرک کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے۔ اب یہ حصے فرمانا اور یہ اس باریکی تک بیان فرمانا سمجھ آتی ہے کہ صاحب ایمان ہونا کتنی بڑی، جو جہاں احسان ہے کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اس کی زندگی پھر وہ جو اللہ کریم نے صاحب ایمان کے لیے زندگی پسند فرمائی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ اب شب و روز گزرتے ہیں اور ہم اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں رہتا ہمیں کہ یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں یہ زندگی سے منہا ہو رہا، تو وقت بدل رہا ہے، بھلے جو دن ہفتے کے حوالے سے ہیں وہی دن آئے، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے تو یہیں بیٹھے ہم کلام تھے، جمعۃ المبارک ہی تھا لیکن آج کا نہیں گزشتہ تھا۔ اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ بارے دیگر جب جمعۃ المبارک کو مخلوق پہنچے اس میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح یہ جو تغیر و تبدل ہے دنیا کا یہ صرف دیکھنا نہیں، اسی لیے قرآن کریم تفکر کی دعوت جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں فکر کرو۔ تو یہ ہماری زندگیوں سے محترم سامعین کرام منہا ہو رہے ہیں یہ لمحات، لیکن ایام کی اہمیت، ان کا احترام
قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، جیسے جمعۃ المبارک کا احترام ہے کہ مبارک دن، جیسے حرمت والے ایام بیان فرمائے گئے ہیں، جیسے رمضان المبارک کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں، اسی طرح جو انسانی مزاج ہے اس میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی نسبت کسی کو ہو تو اس کے نزدیک وہ دن اہم ہوتے ہیں، لیکن بات پھر یہیں جو ابھی بیان ہو رہی ہے کہ پسند ہماری یا پسند ذاتی کی بات نہیں ہے، اپنی پسند کو اللہ کے حکم کے تحت لایا جائے۔ انہی ایام کے تغیر و تبدل میں آپ غور فرمائیں کہ ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد۔ اب ماہ مبارک ربیع الاول صبح و شام اسی طرح اس میں بھی دن چڑھے گا، رات آئے گی، رات جائے گی، دن آئے گا، یہی تغیر ہمیں اس میں بھی نظر آئے گا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو بحثیت ایمان، صاحب ایمان کے جب اس کی نسبت دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اب اس خوشی منانے کا اور اس نسبت میں تعلق کیا ہے، جس سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا امتی کا ہے۔ دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ایمانی ہے اور ایک نسبی ہے، لیکن مقدم جو ہے وہ ایمانی ہے۔ اگر ایمانی رشتہ نہ ہو اور نسبی رشتہ ہو تو اس رشتے کا شمار نہیں رہے گا، اس کا وزن نہیں رہے گا۔ ہاں نسبی رشتہ ہے اور پھر ایمانی رشتہ ساتھ ہے تو پھر نور اللہ نور ہے۔ لیکن جب آپ بالعموم بات کرتے ہیں بحثیت مسلمان، کیا رشتہ ہے؟ امتی کا رشتہ ہے۔ امتی کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں تجدید عہد ہو کہ یہ جو سال میں نے بسر کیا کیسے بسر کیا، جو سال آنے والا ہے اگر زندگی رہی اللہ نے فرصت دی تو میں اپنے تئیں جو کوشش کروں گا وہ کیا ہوگی؟ کبھی ہم نے یہ عہد دہرایا ہے، تجدید عہد کی ہے؟ یا ہم جس طرح بالعموم ماہ و سال گزر رہے ہیں ان مبارک ساتوں کو بھی اسی طرح گزار دیں گے، محافل کا انعقاد ہوگا، ہم خیال نہیں کریں گے کہ ہماری خوراک حلال ہے حرام ہے، اظہار محبت میں ہم خیال نہیں کریں گے کیا ہماری فرائض جو ہیں ان کی ادائیگی بھی ہم نے کی ہے یا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ تو پھر وہ ماننا کیسا ماننا ہوگا، وہ محبت اور عشق کیسی ہوگی جس کے ساتھ اتباع نہیں ہو۔ تو اسی طرح محترم سامعین کرام، جو بات پسند و ناپسند کی ہے قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے کہ بھلے غیر مسلم جو مشرک ہے وہ تمہیں پسند آئے، معتبر ہو، اچھا لگے، صاحب حیثیت ہو، اس کی نسبت خاتون جو مومنہ ہے اس کا نکاح ایک غلام جو ہے لیکن وہ صاحب ایمان اس سے بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، قرآن کریم نتیجہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی یہ جو رشتہ جہاں ایمان نہیں ہوگا، یہ جو قرب ہے یہ قرب گھسیٹ کر دوزخ میں جا پھینکے گا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، جیسے لوگوں میں ہم رہتے ہیں، وہ عادات جو ہیں وہ وہ عادات بندے کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ جو آپ کا سنگ ہے، جو آپ کی محفل ہے، اس میں دینی ترغیب ہے کہ نیک اور صالح ہو، بد نہ ہو، چونکہ اس بدی کا اثر آپ پر پڑے گا۔ اس بدی کا اثر ایسا پڑے گا جیسے لوہار کی دکان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور جو نیکی ہے، نیک محفل ہے، نیک سنگ ہے، اس کا اثر ایسے ہے جیسے عطر کی دکان ہے کہ وہاں خوشبو ہے، اگر آپ نے لی نہیں، آپ نے لگائی نہیں، لیکن آپ جتنی دیر وہاں رہیں گے ایک معطر فضا ہو۔ اور جو بدی کی محفل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں آگ ہے، بھٹی ہے، جہاں لوہا تاپا جا رہا ہے،
تو اس آگ میں، اس شدت اور اس گرمی میں، اس دھوئیں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑے بھی جلا دے، اور اگر وہ چنگاری آپ کا کپڑا نہ جلائے تو جتنی دیر رہی ہیں کتنا دم گھٹے گا، کتنی تکلیف میں رہو۔ تو اس لیے پسند ذاتی کی بات نہیں ہے، جب پسند ذاتی اللہ کے حکم سے باہر ہو تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ جب دینی حکم مزاج انسانی کے مطابق ہے اور میری خواہش دینی حکم سے تجاوز میں ہے تو میرے مزاج کو کیا ہوا ہے کہ یہ حق سے دور جا رہا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا، اگر لقمہ حرام ہے تو مزاج اسلام کے مطابق اور اسلام کے حکم کے تحت کیسے آئے؟ ہم بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے اپنی اولاد کی پرورش کریں اور بے دینی پھیل رہی ہو ان کے اندر، کیوں؟ کیا ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو رزق میں نے کھلا رہا ہوں کہیں حرام تو نہیں کھلا رہا؟ حرام کھلاؤں گا تو کتنی ولایت کے درجے وہ حاصل کر لیں گے؟ ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں، ان کی نسبت بھی اور اپنی ذات کی نسبت بھی، اس لیے کہ یہ سارا حساب ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو جہاں خواہشات ذاتی دینی حکم کے ساتھ کمی بیشی کی صورت میں آ رہی ہیں، وہاں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری خواہش پوری ہو یا نہ ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خواہش پیدا کیوں ہو رہی ہے جو تجاوز میں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ نا بندے کو سردی لگتی ہے محترم سامعین کرام، تو بندہ گرد و پیش دیکھتا ہے، بارش ہے، برف باری ہے، سردیوں کا موسم ہے، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں میرے گرد کوئی عمارت یا کسی عمارت میں نہیں ہوں، تو سردی لگ رہی ہے، اسے فوراً سمجھ آتی ہے کہ سردی وجود کو لگنے کا سبب کیا؟ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے تو بیماری تو اندر ہے، وہ بیماری میرے وجود پر اثر کر رہی ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو بندے کو جب یہ فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کا تدارک کرتا ہے، بیماری کی صورت میں دوا کی طرف جاتا ہے، اور بالعموم جو زندگی ہے اس میں پھر وہ اپنے لیے لحاف ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی لحاف میں ہوں تاکہ میرا وجود جو ہے وہ ٹھٹھرے نہیں۔ اسی طرح آپ گرمی کی شدت کو دیکھیں، لوگ سردیوں کے موسم میں بیماری کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں آپ باہر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں گرمی کیوں لگ رہی ہے، تو کسی بڑی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً سمجھتا ہے انسان کہ یہ جو گرمی لگ رہی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ میں چھاؤں میں جاؤں، چھاؤں تلاش کرتا۔ تو جب ہماری سوچ، ہماری پسند، ہماری چاہت اللہ کے حکم سے کمی بیشی میں ہے تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ برا سوچ میں کیوں رہا ہوں؟ تو جب یہ ہم دیکھیں گے تو اس کا سبب ہمیں مل جائے۔ نماز کی ادائیگی فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے، 5 وقت کی نماز، 5 وقت اللہ کے حضور پیش ہونا۔ نماز کے حصول میں قرآن کریم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی بے حیائی فزیکل نان فزیکل دونوں حصوں کو، ظاہری اور باطنی دونوں حصے داخل ہو جائے۔ نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، اس کی نیت، اس کے وضو، اس کی ادائیگی، اس میں دھیان، ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز جو اس کا حکم ہے اس کے تحت ادا کریں۔ یقین مانیں یہ جو تجاوزات ہیں ہماری خواہشات کی، یہ بالکل درگور ہو جائیں گی، یہ جاتی رہیں۔ لیکن ہم جب عبادات کرتے ہیں تو ہم عبادات دنیا کو منسوب کر کے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ذات کو رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، نہ حکم دیکھتے ہیں نہ ذات باری تعالیٰ، مانتے ہیں اعلان اور ہے۔ لیکن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی نمازی پر مترج نہیں ہوں، کسی عبادت گزار پر مترج نہیں ہوں، میں تو خود گناہگار ہوں۔ لیکن
عبادت ہمارے حالات میں مثبت تبدیلی پیدا نہ کر رہی ہو تو پھر ہم نے اپنی عبادت کو نہیں دیکھنا، تو دیکھنا کیا ہے؟ پھر نتیجہ جا دیکھنا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، جب ہم خواہشات ذاتی کو دیکھیں اور وہ تجاوز میں ہوں، ہر دو صورت میں، کمی یا بیشی، تجاوز دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم تو عین حکم ہے، تو پھر کیا نہیں ضرورت کہ ہم دیکھیں یہ سبب، یہ مزاج میرا کیوں بن رہا، اور یہ جو غلطی اور گناہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے متعدد جگہ فرمایا ہے، بڑا واضح فرمایا ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے نہ ہدایت دینا چاہے اسے نہیں دیتا۔ ساتھ اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ کیسے مزاج کو جو ہے وہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور کیسے اعمال اختیار کرنے والے کو ہدایت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم بڑی واضح ہے۔ تو جب قرآن کریم کی وہ آیات جو ہدایت سے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو جانچیں گے تو بڑی واضح سمجھ آئے گی کہ کیا کیا تجاوز ہے اور کہاں کہاں غلطی ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمیں پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں غلطی کیوں کر رہا ہوں۔ ادراک کا وہ درجہ نہیں ہے کہ ہم معافی کی طرف جائیں، چونکہ واقعی ادراک ہو تو پھر وہ عمل بندہ چھوڑ دے۔ غفور الرحیم ہے، نیکی کرو تو نیکی تک کا اجر کئی گنا دیتا ہے، بدی سوچو اور کرو نہیں، وہ پھر ثواب دے دیتا ہے۔ تو مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اپنی اس نسبت کو پہچاننا چاہیے، اور اگر اس نسبت کو پہچان نصیب ہو جائے تو بندہ تجاوز سوچے کیسے۔ جہاں کمی بیشی ہے وہاں بندہ لرز جائے۔ وہ رشتہ ہے بندگی کا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میں نے کیا چاہا یا میں نے کیا کیا۔ تو جہاں ہر سال عمل اس عمل کی ذات تک ایک اصلاح ہے، وہاں مزید اصلاح کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی دوزخ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ جسے بلانے کی نسبت بیان فرمائی جا رہی ہے وہ بھی دنیا میں ہے، اور جسے رشتے کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو دونوں دنیا میں۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ ایسے اثرات پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر نتائج ویسے ہوتے ہیں جیسے اعمال۔ تو جو بدبخت ہوگا، مشرک اور کافر ہوگا، اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مزید نقصان کا سبب ایسا ہوگا کہ جیسے اس کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور فرمایا اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ رشتہ صاحب ایمان سے ہر دو صورت میں، خاتون یا مرد، اور رشتہ مرد یا خاتون مشرک یعنی کافر یا مشرک سے، تو کافر جو ہے یا مشرک جو ہے اس کے ساتھ رشتہ ایسے ہے جیسے وہ تمہیں آگ میں لے جائے گا۔ اب وہی رشتہ صاحب ایمان سے ہے تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صاحب ایمان تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں آپ غور فرمائیں، پہلے حصے میں بیان فرمایا کہ وہ جو مشرک ہے یا کافر ہے وہ رشتہ ایسا ہے جیسے وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتا ہے۔ بلانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس کافر و مشرک کی طرف۔ اب جب صاحب ایمان کی نسبت بات آئی تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں واللہ، اللہ کریم نے یہ سب اپنی ذات پر لیا۔ اب صاحب ایمان کیا ہے؟ اس نے اللہ کے حبیب کا حکم مانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ جو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے کا یہ مقام رب کائنات عطا فرما رہے ہیں کہ وہ حکم اپنی نسبت لے رہے ہیں، بخشش کی نسبت۔ تو فرمایا
اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں، یعنی تمہیں آسانی بھی ہوگی، تمہیں معافی بھی ہوگی، بخشش کہ جو کمی بیشی ہے اس کی معافی بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور بلاتا فرمایا اللہ ہے، واللہ، اللہ بلاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو محترم سامعین کرام، دین سمجھنے کی ضرورت ہے، ضروریات دین جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی سے نہیں سیکھتے کہ ہم جس شعبے سے ہیں اس شعبے کی مہارت کو ہم سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زندگی کے تجربات سکھاتے ہیں۔ دین کی نسبت بات ہے تو ہم کہیں بات مولانا کی ہے، مولانا نے میری قبر میں جانا ہے، آپ کی قبر میں جانا ہے۔ جانتے ہوئے کو عمل نہیں کرے گا تو کیا وہ سزا سے بچ جائے گا؟ اس سے زیادہ سزا ملے گی کہ تو جانتا ہے اور پھر یہ ظلم کر رہا۔ تو ضروریات دین کا جاننا لازمی ہے، تب ہم عمل کر پائیں گے۔ تو کیا ہم دینی احکامات اپنے متعلق جو ہیں وہ جانتے ہیں؟ غور فرمائیں اس چیز کو۔ ہم نے دن کا وقت، رات کا وقت تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب محنت ہے، کب مزدوری ہے، کب ملازمت ہے، کب کاروبار ہے، یہ ساری تقسیم ملتی ہے ہمیں اپنے اوقات کا۔ کیا کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں ہم نے یہ تقسیم بھی رکھی ہو کہ میں نے دین جاننا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھنا، یہ تلاوت نصیب ہو، اللہ کا کلام ہے، کیا ہم نے اپنے اوقات میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے بھی یہ شرف ہم کلامی نصیب ہو؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جس میں ہمیں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانے کی ضرورت، ادراک کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ صالح عمل کی طرف آؤ گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ کریم فرماتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کریم نے کتنی باریکیاں بیان فرمائی ہیں، غور فرمائیں کس لیے بیان فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ جیسے آج ہم محفل میں، دینی محفل میں خصوصی طور پر جب بیان ہوتا ہے یا دی عقیدت ہوتی ہے تو ہم بڑے زور سے کہیں کہو سبحان اللہ، ہمارا عمل کیوں نہ کہے سبحان اللہ؟ ہم اپنی زندگی میں وہ جو دینی تعلیم ہے اسے رائج کیوں نہ کریں؟ زندگی بسر ہو رہی ہے، معزز سامعین کرام، گزر رہی ہے۔ آپ ریت مٹھی میں لیں، اس کا سرکنا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، زندگی کی ساعتیں جو سرک رہی ہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، زندگی گزر جاتی۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں قبول فرمائیں، ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، ہماری جو غلطیاں اور گناہ ہیں اللہ کریم انہیں معاف فرمائیں، یہ توفیق عطا فرمائیں کہ یہ جو نصیحت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، یہ جو دلائل قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، یہ نصیحت ہمیں حاصل ہو، یہ دلائل ہمیں سمجھ آئیں اور ہمارے عملی زندگی شہادت دے رہی ہو اور پکار رہی ہو سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔